الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ملک عرب کی بہت خستہ حالت تھی. ملک عرب کے لوگ کفر و شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے. ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں خداؤں کی عبادت وہاں کی جا رہی تھی. ظلم و ستم عام تھا. چوری، زناکاری، ڈاکہ زنی، شراب نوشی، یہ چیزیں ان لوگوں کے اندر بہت عام تھا. مسافروں کو لوٹ لینا، سامان خریدنے کے بعد اس کی قیمت ادا نہ کرنا، شوہر کا انتقال ہو جائے وراثت تقسیم ہوتی تھی، عورتوں کو بھی وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا. ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کر دوسرے کے دروازے پر جاتا، بیل بجاتا، اندر سے آواز آتی
تو یہ بندہ کہتا یہ میری بیوی ہے، ایک وارم کے لیے تم اس کو رکھ لو اور ایک وارم کے لیے اپنی بیوی میرے حوالے کر دو۔ غرض یہ کہ دنیا کے اندر جو برائیاں ہو سکتی تھی وہ تمام برائیاں ملک عرب کے لوگوں کے اندر موجود تھی، اور ملک عرب ہی نہیں بلکہ دنیا تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی۔ انسانیت گناہوں اور کفر و شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت تھی، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی۔ ایک انسان کی ضرورت دنیا کو تھی، اور ہر طرف اسی انسان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ان بیوہ عورتوں کو تھا کہ جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کچھ بھی نہ تھا، مگر اس داغ کی وجہ سے انہیں جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ میرے محبوب کی تشریف آوری کا انتظار ان بچوں کو تھا جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ محبوب دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ان معصوم بچیوں کو تھا جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے محبوب کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی فریادیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ آقا کی آمد کا انتظار آسمان کو تھا جو ایمان والوں کے سجدے دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ میرے محبوب کا انتظار آسمان کے چاند سورج ستاروں کا تھا جن کی روشنی سے استفادہ حاصل کرنے والوں میں کوئی بھی صاحب ایمان نہ تھا۔ آقا کا انتظار ان فرشتوں کو تھا جو انسان کے کندھوں پر گناہوں کو لکھتے لکھتے تھک چکے تھے۔ آقا کا انتظار زمین کو تھا جو گناہوں کو دیکھتے دیکھتے پناہ مانگ رہی تھی۔ ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا، انسانوں کو انتظار تھا، جناتوں کو انتظار تھا، فرشتوں کو انتظار تھا، بیواؤں کو انتظار تھا، یتیموں کو انتظار تھا، اور مظلوموں کو انتظار تھا، زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو انتظار تھا، آسمان کے چاند سورج ستاروں کو انتظار تھا۔ لیکن بظاہر کوئی شکل ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی انسان آنے والا ہے اور ڈوبتی ہوئی لوگوں کی کشتی کو بچانے والا ہے۔ تبھی ایک واقعہ پیش آیا جس سے لوگوں کے دلوں میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی، اور لگا کہ ہاں دنیا میں اب تبدیلی ہونے والی ہے۔ وہ واقعہ تھا اصحاب فیل کا واقعہ، جو میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً کم و بیش 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ شاہ حبشہ کی طرف سے صنعاء کا گورنر ابرہہ تھا۔ یہ دنوں رات دیکھتا تھا کہ پورا ملک عرب مکے میں جاتا ہے، خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے۔ یہ دل ہی دل میں کڑتا تھا، جلن اور حسد کے اندر مبتلا تھا۔ ابرہہ نے پورے ملک عرب کے لوگوں کے رخ کو
اپنی طرف پھیرنا چاہا اور اس نے صنعاء کے اندر ایک بہترین شاندار گرجا گھر بنایا. یہی چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبے کو چھوڑے، بیت اللہ کو چھوڑ کر میرے اس گرجا گھر کی طرف آ جائیں. ملک عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، شرک کرنے والے تھے، زنا کار تھے، شرابی کبابی تھے، ہزاروں برائیاں ان کے دلوں کے اندر تھی، لیکن وہ کبھی بھی خانہ کعبے کو چھوڑ کر دوسرے گھر کے دروازے کی طرف نہیں جا سکتے تھے. یہ ان کی دلوں کے اندر محبت پڑی ہوئی تھی. جب ملک عرب کے لوگوں کو پتا چلا ایک کنانی آدمی گرجا گھر میں گیا اور پاخانہ کر کے آ گیا، ابرہہ کو پتا چلا، آگ بگولا ہو گیا اور مسلمان اور مکے کے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے اس نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اس خانہ کعبے کو گرا کر رہوں گا. ایک ہاتھیوں کا بڑا لشکر اس نے لیا اور بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے ارادے سے چل پڑا. ادھر عبد المطلب کو خبر ملی تو عبد المطلب نے مکے والوں سے کہا کہ اے مکے کے لوگوں، تم پورے مکے کو خالی کر دو. خالی کر دیا جاتا ہے. ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے، راستے میں اس نے جو بھی اونٹ ملے ان تمام کو اپنے قبضے میں لے لیا. عبد المطلب کو خبر ملی کہ میرے 200 اونٹ بھی ابرہہ نے اپنے قبضے میں لے لیا. چنانچہ عبد المطلب اس ابرہہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا. چہرے پر جمال تھا، جلال تھا، خوبصورتی تھی، چمک دمک تھی، عظمت، وقار، دبدبا اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا تھا کہ جو انسان دیکھتا تھا وہ مرعوب ہو جاتا تھا. عبد المطلب گئے، ابرہہ دیکھتے ہی کھڑے ہو گیا، استقبال کیا اور بڑے ادب اور احترام سے بٹھایا. دونوں میں گفتگو ہونے لگی. باتوں کے درمیان عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا ذکر کر دیا کہ آپ کی فوج نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. ابرہہ کہنے لگا، اے عبد المطلب، میں تمہیں بڑا ہوشیار سمجھتا تھا. جو تمہارا دین ہے، جو تمہارا مذہب ہے خانہ کعبہ، تم نے اس کو بچانے کے لیے ایک بات، ایک لفظ مجھ سے نہیں بولا، لیکن تمہیں اپنے اونٹوں کی خبر ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے. عبد المطلب نے کہا، انا رب الابل وللبیت رب، کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور بیت اللہ کا مالک ہوں، خانہ کعبے کا رب ہے. اپنے اونٹوں کی حفاظت یہ میری ذمہ داری ہے اور خانہ کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے جس کا وہ مالک ہے، جو اس کا مالک ہے. چنانچہ اونٹ واپس کر دیے گئے. پورا مکہ عبد المطلب نے خالی کرا دیا. خانہ کعبے کی ذمہ داری اور کنجی عبد المطلب کے ہاتھوں میں. یہ سردار مکہ ہے. اعلان کیا کہ مکے کو خالی کر دو، پہاڑ پر چلو. خالی کر کے لوگ پہاڑ پر چلے گئے اور عبد المطلب چند لوگوں کو لے کر خانہ کعبے کے دروازے پر پہنچ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ ہم کمزور ہے، نہ توا ہے، ضعیف ہے. یہ ابرہہ
اور اس کا لشکر ہاتھیوں والا لشکر، اس کے مقابلے کی طاقت و ہمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ رو رو کر اللہ سے دعا کی، خانہ کعبے کی عبادت کی، اور پھر خود بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھے گئے۔ مکے کے اندر ایک بھی باشندہ موجود نہیں ہے۔ ابرہہ نے اپنی فوج کو خانہ کعبے کی طرف چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی مدد آتی ہے، آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریوں کو لے کر آتے ہیں اور اوپر سے کنکریاں گراتے ہیں۔ ابرہہ کے لشکر کے جس انسان کے اوپر وہ کنکری لگتی ہے، اوپر سے لگتی ہے، نیچے کو نکل جاتی ہے، اس کو چھنی زخمی اور اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ تمام پرندے جو اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے تھے، ابرہہ کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کس کی اتنی طاقت ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر جا سکے، اللہ کے ارادے کے خلاف جا سکے؟ وہ مالک الملک ہے، آسمان و زمین کی سلطنت اس کے قبضے میں ہے۔ ابرہہ کا کام بھی تمام ہوا، ایک مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہوا، چیچک کے دانے نکلے اور گل سڑ کر یہ بھی دنیا سے چل بسا۔ اس واقعے سے پورے مکے کے لوگوں کے دلوں میں اور ملک عرب کے لوگوں کے دلوں میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی کہ دنیا کے اندر شاید اب انقلاب آنے والا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو ملک عرب کے لوگوں کو اور ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا سکے۔ چنانچہ وہ دن آ پہنچا جس دن کا انتظار بیواؤں کو تھا، یتیموں کو تھا، زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو تھا، آسمان و زمین کو تھا، چاند سورج ستاروں کو تھا، کرامن کاتبین کو تھا، انسانوں، جناتوں، فرشتوں کو جس دن کا انتظار تھا وہ دن آ چکا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے بچے کی ڈلیوری کا وقت قریب ہے، گھر میں دو خاتون ہیں، عثمان بن ابی العاص، عبد الرحمن بن عوف، ان دونوں کی والدہ میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ اتنے میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کی ایک جماعت میرے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے اپنا نام مریم بتایا، دوسرے نے اپنا نام آسیہ بتایا۔ گویا اللہ کے محبوب کی ڈلیوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ افضل اور پاکیزہ جماعت کا ایک قافلہ آسمان سے بھیجا، جس قافلے کا سربراہ مریم اور آسیہ، ایک پیغمبر کو جنم دینے والی اور دوسری پیغمبر کی تربیت اور پرورش کرنے والی خاتون ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے جس دن اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر آنے والے تھے، ڈلیوری کا وقت قریب ہے، اللہ کے پیغمبر کے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ مجھے بڑی فکر ہوئی کہیں سے چراغ جلانے کے لیے تیل کا انتظام کروں۔ اتنے میں ڈلیوری کی بشارت ملی کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت آمنہ بھی فرماتی ہے اور وہاں پر موجودہ خواتین بھی کہتی ہے
ادھر اللہ کے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں اور ادھر پورے گھر کے اندر اتنی روشنی پھیلی کہ پھر چراغوں کی، تیل کی اور موم بتیوں کی ضرورت نہ پڑی۔ اللہ کے پیغمبر جہاں جاتے تھے وہاں نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ بے پناہ حسن و جمال اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی تو کہتی تھی کہ لوگوں، تمہاری رات کے بعد تمہارا سورج نکلتا ہے جس کی روشنی میں تم اپنی ڈیوٹیوں پر جاتے ہیں، اپنی بزنسوں کے لیے نکلتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ تمہارا سورج صبح میں نکلتا ہے، لیکن میرا سورج تو عشاء کے بعد نکلتا ہے جب میرے محبوب میرے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور میرا پورا گھر منور ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی تو کہتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن اگر وہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی، اپنی انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی، کیا چمک دمک اللہ کے محبوب کے چہرے کو ہوگی، آپ اندازہ لگانا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے گھر میں چراغ جلا ہوا ہے، چراغ کی روشنی میں ایک کپڑا سل رہی تھی، سوئی میرے ہاتھ میں تھی، ایک چراغ کا جھونکا آتا ہے، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، اور ہوا کے جھونکے کی وجہ سے میرا چراغ گل ہو گیا، میرا چراغ بجھ گیا، ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ نیچے گر گئی۔ میں بڑی پریشان تھی، اپنی سوئی کو تلاش کر رہی تھی لیکن سوئی نہ ملی۔ پورے گھر کے اندر تاریکی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، چراغ بجھ گیا ہے، ہاتھ کی سوئی نیچے گر گئی ہے، میں پریشانی کے عالم میں ہوں، سوئی کو تلاش کر رہی ہوں، نہیں مل رہی۔ اتنے میں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا ہوا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے محبوب چراغ کی روشنی میں سوئی کے ذریعے سے کپڑا سل رہی تھی، ہوا کا ایک جھونکا آیا اور میرے چراغ کو غل کر گیا، ہاتھ میں جو سوئی تھی ڈر اور گھبراہٹ میں وہ بھی نیچے گر گئی۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے محبوب دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دیتی ہے، آپ جیسے ہی مسکراتے ہیں میرے گھر کے اندر اتنا نور پھیل گیا، اتنی روشنی پھیل گئی کہ پورا گھر منور ہو گیا، اور جو میری سوئی گر گئی تھی اس چہرے کی روشنی میں مجھے اپنی سوئی بھی مل گئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے تعجب سے پوچھا، اے میرے محبوب، آپ کا چہرہ بڑا منور معلوم لگ رہا ہے، بڑے حسن و جمال والا لگ رہا ہے، اتنی چمک، اتنی دمک، اتنا جمال، اتنی خوبصورتی کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں آج میری سوئی مل گئی ہے۔ اما عائشہ کا سوال کیا ہے، آقا کا جواب کیا ہے؟ سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، آج تو تمہیں میرے اس چہرے کی روشنی میں اپنی سوئی ملی ہے، لیکن کل قیامت کے دن میری بھٹکی ہوئی امت کو میرے اس چہرے کی روشنی میں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، سب کی زبانوں پر یہی ہوگا، یا رب نفسی یا رب نفسی۔
کہ آج میرا کیا ہوگا، اے میرے رب آج میرا کیا ہوگا، آج مجھے عذاب جہنم سے کون بچائے گا، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے میرے رب آج میرا کیا ہوگا، آج میں کیسے نجات پاؤں گا۔ ہر انسان کی زبان پر یہی لفظ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام 1,24,000 کم و بیش، ان کی زبانوں پر بھی یہی ہوگا، یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، ایک لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ تمام انسانیت یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی جہنم کی ہولناکی خوفناکی کو دیکھ کر سجدے کے اندر گر پڑیں گے۔ ہر انسان پسینے کے اندر ڈوبے ہوا ہوگا، کوئی انسان ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی ناف تک، کوئی اپنی گردن تک، کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کی بقدر پسینے کے اندر مبتلا ہوگا۔ قبروں سے اٹھیں گے، تمام لوگ مرد ہوں عورتیں ہوں، سب کے سب قبروں سے ننگے اٹھیں گے۔ نہ انسانوں کے بدن پر کپڑا ہوگا، نہ مردوں کے بدن پر، نہ خواتین کے بدن پر، تمام کے تمام قیامت کے دن ننگے ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے میرے محبوب، مرد بھی ننگے ہوں گے، خواتین بھی ننگیاں ہوں گی۔ اس وقت مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کی شرمگاہوں کو دیکھیں گی، کتنی شرم لگے گی، کتنی حیا آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں، اے میری عائشہ، قیامت کے دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، اللہ کی قسم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ سب کو اپنی پڑی ہوگی، جہنم سے بچاؤ کی فکر اپنی پڑی ہوگی، اپنی نجات کا مسئلہ سب کے سامنے لگا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہمت کسی کے اندر نہ ہوگی۔ ایسے ہولناک دن کے بارے میں، ایسے خطرناک دن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، آج تمہیں میرے اس چہرے کی روشنی میں، اس چہرے کی چمک دمک حسن و جمال میں تمہیں اپنی سوئی ملی ہے، کل قیامت کے دن بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آج تمہیں میرے اس چہرے کی بدولت اپنی سوئی ملی ہے، اور قیامت کے دن جب امتیں بھٹک رہی ہوگی، جنت کا راستہ نہیں مل رہا ہوگا، تو میرے اس چہرے کی روشنی میں میری امت کو جنت کا راستہ مل جائے گا۔ وہ حسن و جمال، وہ خوبصورتی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی تھی۔ آج پیغمبر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، چراغ نہیں ہے جلانے کے لیے، تیل نہیں ہے، گھر کے افراد پریشانی کے اندر مبتلا تھے، ڈیلیوری ہونے والی ہے اور گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوا پورا گھر منور ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں میرا محبوب تشریف فرما ہو، وہاں ان چراغوں کی، ان ٹیوب لائٹ کی، اس کرنٹ کی، موم بتیوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، ایک بیوہ عورت جس کا شوہر دنیا سے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا منہ دیکھے بغیر چلا جائے، وہ خاتون جو بیوہ عورت ہو، امید سے ہو، اس کی تمام تمناؤں کا مرکز، اس کی آرزوؤں کا مرکز، اس کی خواہشوں کا مرکز اس کے پیٹ میں پلنے والی روح ہوتی ہے، اور اس کی دلی تمنا، خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ میرے یہاں ایک چاند سا بچہ پیدا ہو جو میری زندگی کا سہارا بنے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے،
میں اپنے سر پر رکھ کر کہوں کہ دیکھو یہ میرا وارث ہے. یہ ہر بیوہ عورت کی خواہش ہوتی ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کی بھی تمنا یہی تھی, یہی ان کی آرزو اور خواہش تھی کہ میرے یہاں بھی ایک چاند جیسا فرزند ہو. پوچھتی ہے کیا ہوا؟ بشارت دی گئی, اے آمینہ بشارت ہو, خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ ایک چاند جیسا حسن و جمال کا پیکر بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے سب سے پہلے اپنے لخت جگر نور نظر کو جب دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ میرا بچہ سجدے کے اندر پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کر کے اس خالق کائنات کو, ساری دنیا کی انسانیت کو بتایا کہ اے دنیا کے انسانوں, اگر اپنے سر کو جھکانا ہے ایک اللہ کی طرف, اس خالق کی, مالک کی, رازق کی طرف جو آسمان و زمین کا مالک ہے, ان درگاہوں پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں. کفر و شرک کی اجازت نہیں. اگر اجازت ہے اپنے سر کو جھکانے کی تو ایک واحد